ہیں اسکول میں کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، چاہے اپر پرائمری ہو، پرائمری ہو، ایلیمنٹری ہو، کسی میں بھی، ان بچوں کو جب ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس ٹیچر کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ ٹیچر ان بچوں کو کس حیثیت سے پڑھائے۔ یہ ٹیچر کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ قوم کے وہ خدام ہیں کہ بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کے پوری کنٹری کو، پوری نیشن میں رہنے والے ایک فرد بشر کو کھڑے ہو کر لے کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قیمتی بات کہی کہ آپ کے سامنے جو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی قلم سے کیپ نکالتے ہیں، کبھی کاغذ کو چیرتے ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے ان کا موزہ نکل گیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جوتا پھٹ گیا ہے، کہیں کپڑے کے اندر کوئی کاغذ کی کیلی وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، ان کی حرکات سے، ان کے کردار سے، ان کی ڈیزائن سے، ان کی پریشانیوں سے تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یاد رکھیے آپ ان بچوں کو پڑھائیے یہ سوچ کر کہ ان بچوں میں کوئی شاید اے پی جے عبدالکلام ہے، ان بچوں نے بڑا ہو کر کوئی شاید اس دیش کو چلانے والا وزیر اعظم اور پی ایم بنے، یا پھر کسی ایک اسٹیٹ کو چلانے والا سی ایم چیف منسٹر بنے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری کو کھنگال کر دیکھیے، اس قوم کے اندر میں جتنے بھی دیش کو چلانے والے، قوم کے بڑے لیڈر، قوم کے بڑے پاسدار، قوم کے بڑے رہنما، قوم کو چلانے والے، قوم کو گائیڈ کرنے والے، قوم کو صحیح رہبری کرنے والے، آپ صرف اس ملک عظیم ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیش کے کونے کونے میں آپ کسی طرف کی نظر کو دوڑائیے، آپ کو تاریخ کی ایک جھلک اور حصہ یہی نظر آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یہی چھوٹے بچے جو اپر پرائمری میں پڑھنے والے، مدرسے کے ادھر ادھر دال چاول کھا کر پڑھنے والے، یہ کلچر کے قوم کے رہنما بنتے ہیں، لیڈرشپ کے کندھوں پہ ان کی بوجھ بن کے آتی ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر قوم کو ایک ڈگر دکھاتے ہیں۔ کس نے جانا تھا کہ اے پی جے عبدالکلام جسے اسکول کے اندر تک انٹری نہیں تھی، جب ان کی بایوگرافی آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ وہ اپنے راما وغیرہ دوست کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 حصے دیکھے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے جو مجھے مسلمان سمجھ کر مجھ سے الگ سا ویوہار کرتے تھے، وہیں دوسری طرف ایک پنڈت کا بیٹا میرا فرینڈ تھا، میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو وہ پنڈت کبھی بھی میرے ساتھ میں الگ ویوہار نہیں کرتے، حتیٰ کہ مجھے اپنے بغل میں بٹھا کر کھانا کھلاتے، مگر ان کی بیوی جو تھی بڑی الگ انداز کی، الگ نیچر کی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا اس نے وہیں ان کے سامنے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آپ کیسے کیسے انسان کو لا کے ہمارے بغل میں بٹھا دیتے ہیں، یہ مسلم ہے، اچھوت ہے، یہ جس برتن میں زبان لگاتے ہیں اس برتن کو پھینک دیتے ہیں، آپ کلام کو لا کے ہمارے بغل میں بٹھا دیے۔ یاد رکھیے کس کو پتا تھا کہ یہ کلام آگے چل کے پوری دیش کے روح اور کائے کو پلٹ کے رکھ دے گا، ایک وقت آئے گا یہی بچہ جس بچے کے برتن میں جھوٹے کو تم چھوڑا گوارا نہیں کرتے، برتن کو پھینک دیتے ہو، یہی کلام کل بڑا ہو کر کے ایسا بنے گا کہ ہزاروں لوگ ترسیں گے اس کے جھوٹے کو پینے کے لیے، کسے پتا تھا؟ تو وہ پنڈت بھی دیکھیے بھائی چارہ کی بہترین مثال بنے، انہوں نے بغل میں بٹھایا اے پی جے عبدالکلام کو، اب 11-12 سال کی عمر کے تھے، اور کہا برا مت ماننا، میری بیوی کی مت مانی ہوئی ہے، یہ سمجھتی نہیں ہے، تم آتے رہنا، دل پہ بات نہ لینا۔ اور وہ آتے گئے، ایک وقت ایسا آیا 2 سے 3 دن کے بعد جب آئے تو ان کی بیوی جو پنڈت جی کی بیوی تھی پنڈتن، اس نے خود ان کو اپنے کچن میں لے کر گئی اور بٹھا کر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلایا، تو اے پی جے عبدالکلام ہنسنے لگے، لگتا ہے رات میں ڈیوٹی بدل دی گئی ہے، وہ سمجھ گئے کہ پنڈت جی نے رات میں اچھی طرح سمجھایا ہے اور دیش پریم کے بارے میں، بھائی چارہ کے بارے میں، اخوت کے بارے میں، برادرہوڈ کے بارے میں ایسی کہانی سنائی ہے کہ ان کی بیوی پنڈتن کی ساری داستہ بدل گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے یہ سارے 2 یا 3 خاص دوست بچھڑ کر رہ گئے، اے پی جے عبدالکلام پڑھتے گئے، محنت کرتے گئے، وہی اے پی جے عبدالکلام جنہیں دروازے میں بیٹھ کر سبق سننا پڑتا تھا، جنہیں ٹوپی کبھی نکال کے انہیں شرمندہ کیا جاتا، کبھی ان کے کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا، کبھی پھٹے جوتے کی وجہ سے انہیں شرمندہ کیا جاتا، لیکن محنت کرنے والے، لگن سے اپنے آپ کو لگانے والے، اللہ نے انہیں اتنا آگے بڑھایا کہ قوم کا اتنا عظیم فخر بنے کہ پوری دنیا سے ان کو بلاوا آیا، مگر ہندوستان کو چھوڑ کے ہندوستان کی محبت میں کبھی گئے نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے سرمایہ فخر ہے،
لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہمیں اکثر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو بیچ میں تقسیم کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. دینی تعلیم مولویوں کے حصے میں، دنیاوی تعلیم دوسرے بچوں کے حصے میں، ڈاکٹر انجینئرز کے حصے میں. حالانکہ آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ اور ہسٹری کو، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے آئرونک ہسٹورین، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو وہ سب کے سب ایسے شخص ملیں گے ایک ہی یونیورسٹی کے اندر میں پڑے ہوئے. سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے کھولا تھا؟ فاطمہ الفہری نام کی ایک عورت تھی جس نے قرطبہ شہر کے اندر میں پہلی یونیورسٹی اس نے بنائی. اس کا نام مسلمان لیڈی تھی الفاطمہ الفہری، اور اس کے اندر سائنس، جغرافیہ، یونانی طب کے تمام اقسام سب پڑھائے جاتے تھے. پہلی یونیورسٹی بنانے کا سرمایہ فخر، تاج فخر ہمارے سر سجتا ہے، مگر مسلمانوں نے علم کو تقسیم کر دیا. نقصان یہ ہوا کہ دین پڑھنے والے دنیا سے اندھے رہے اور دنیا پڑھنے والے دین سے اندھے رہے، اور بیچ میں گیپ آ گیا، کنورسیشن گیپ آیا. ادھر والے اپنی بات ادھر والوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں اور ادھر والے ادھر والوں کو اپنی باتیں نہیں سمجھا پا رہے ہیں. یہ نقصان ہوا اس قوم کا. اسی لیے اس وقت جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے کہ آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ یہ جو اسکول ہے چھوٹا سا پودا، اس اسکول کو ہم ہر اعتبار سے مضبوط کریں گے. یہاں آیا ہوا ہر شخص اپنے گھر جا کر اپنے چاہنے والوں، قرابت داروں، رشتہ داروں سے بات کرے، گفتگو کرے. اس اسکول کو ہر اعتبار میں ان کے عقیدے بگاڑے جاتے ہیں. کبھی ان کو کلمہ گو کے طاعت میں انداز میں ان کے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے، کبھی انہیں کسی اور کے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے بچے بڑے ہونے سے پہلے بگڑ جاتے ہیں. ہمارے بچے کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اس کی دنیا کی تعلیم کی، دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پودے منارہ جیسے اسکول کو ہم مضبوط کریں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا